مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، پڑھتے تھے بہت، اس ادارہ میں آئے تھے تو بہت کم عمری میں تھے، اور یہ سب اساتذہ میں محبوبیت رکھا کرتے تھے، پہچانے جاتے تھے کہ بھائی چھوٹا طالب علم حنیف ہے۔ یہ مولانا قاری محمد حنیف صاحب میرے دوستوں میں ہیں جو ندوی ہے، یہاں سے حفظ کرنے کے بعد ندوہ کے اندر عالمیت اور فضیلت کیا، اس کے بعد آپ عربی پر بہت اچھا عبور رکھا کرتے ہیں، اچھی صلاحیت کے حامل ہیں، بہترین خطیب، مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب یہ نارائن گھاٹ چتون کے اندر اپنا ایک ادارہ چلاتے ہیں، بہت ہی اچھا ادارہ۔ وہاں کا نظام دیکھ کر، وہاں کا انداز دیکھ کر طبیعت کو بڑی خوشی ہوئی، وہاں پر مجھے جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ اس ادارہ سے یہاں کے ناظم جناب قاری عبدالرؤوف صاحب قاسمی دعوت برکاتہم اور یہ حقیر ناچیز محمد معراج الدین اور بھی ایک دو اساتذہ، ہم لوگ قاری عبدالماجد صاحب، ہم تینوں آدمی یہاں سے گئے تھے اس ادارہ کے اندر، تو ہم لوگوں کا بہت ہی پرتپاک استقبال کیا تھا، اور مہمان خانہ آپ کا بنا ہے، اس میں ہم ہی لوگوں کا پہلا وہاں پر رہنے کا انتظام، اس محبت کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں جو آپ نے پیش کیا تھا کہ میں مدرسہ تجوید القرآن خیروا کا ایک طالب علم ہوں۔ آپ نے سب کچھ ہونے کے باوجود، اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود اپنی طالب علمی کو بھلایا نہیں، اور جو قاری سہیل صاحب نے جیسے کہ طالب علمی کے زمانے کی باتیں پیش کی تھی، اسی طریقے سے میں اس قافلہ کو ایک اہم امیر کا نام میں چھوڑ دیا ہوں جو یاد نہیں آ رہا تھا، حضرت استاد المحترم قاری احمد اللہ صاحب عرفانی دعوت برکاتہم بھی ساتھ میں تھے، ہم لوگ انہی کی قیادت میں تھے، حضرت بھی تشریف رکھتے تھے۔ تو آپ نے وہاں طالب علمی کی پوری کیفیت بیان کی تھی، اور انہوں نے یہ کہتے کہتے کہا تھا کہ زمانے طالب علمی میں مجھے جو جو تکلیفیں پہنچی تھی، میں نے اس ادارہ کے اندر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ واقعی میں اس ادارہ کو آپ نے ہر اعتبار سے سنوارا اور سجایا ہے۔ اس ادارہ کو دیکھ کر میں نے بے ساختہ کہا تھا کہ قاری حنیف صاحب نے، مولانا حنیف ندوی صاحب نے جنگل کو منگل بنا دیا ہے، جنگل کو منگل، واقعی میں جنگل کے بیچ میں ایک ایسا ادارہ بنایا ہے کہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ورنہ گاڑی جب جا رہی تو وہ سمجھ رہے کہاں جا رہے ہیں، پہاڑ کی وادیوں میں، یہ سڑک، یہ راستہ عجیب، لیکن وہاں جب پہنچے اور ادارہ کی چیزوں کو دیکھا، ادارہ کے انداز کو دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی۔ اب میں اپنے بھائی اور رفیق جناب قاری مولانا محمد حنیف صاحب ندوی کو بہت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اتنی دور کی مسافت طے کر کے ہمارے بیچ تشریف لائے۔ میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں، اور تمام ادارہ کے تمام سامعین، طلبہ، انتظامیہ، اساتذہ سب کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں حضرت قاری حنیف صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال في حديث آخر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر، حفاظ کرام اور سامعین، ابھی میرے حفیظ محترم نے جو تعارف کروایا ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے گود میں جانے کے بعد جو سکون اور راحت محسوس کرتا ہے، آج میں اپنی اساتذہ کے درمیان اپنے آپ کو پا کر بالکل وہی کیفیت محسوس کر رہا ہوں،
سے تقریباً 25 سال پہلے سن 92 سے لے کر سن 97 تک ہم لوگ یہاں تھے، اور میں اس وقت صرف 6-7 سال کا تھا۔ ابھی ہمارے ایک پرانے دوست ظفر بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم جب یہاں آئے تھے تو نیپال کے وہ پہلے طالب علم جو اس مدرسے میں آئے تھے، اور شاید میں نیپال کا پہلا طالب علم تھا اس مدرسے میں۔ جب ہم لوگ آئے تھے تو اس وقت یہ پوری بلڈنگ نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، پرانا مدرسے کے نام سے چھوٹی سی بلڈنگ سامنے تھی، اور اس مسجد کے کونے پہ باورچی خانہ تھا جس میں ہم لوگ 50-60 لوگ اس وقت تھے، اور میں صرف 6 سال کا تھا۔ مجھے یہاں کی زبان نہیں آتی تھی کیونکہ میں نیپالی، مجھے صرف نیپالی آتی تھی اور یہاں کی زبان نہیں آتی تھی۔ یہاں کا کھانا بھی مجھے، ہمارے یہاں کا کھانا اور یہاں کا کھانا فرق، یہاں کا موسم فرق، بدن میں جو ہے کھجلی نکل آتی تھی، دانے نکل آتے تھے جب یہاں آتا تھا تو۔ اور اللہ جزائے خیر کہ میں اس موقع پر میں اپنے ان محسنین کو کبھی نہیں، میں آج یہاں تقریر کرنے نہیں آیا، اور آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے بڑے حضرات سے تقریر سن چکے ہیں، اور میں آخر اپنی گزارش سنانے کے لیے اور اپنے اس تاثرات سنانے کے لیے، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا ہے۔ جس طرح گھر میں ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو جو بات کہتا ہے اس میں کوئی تصنع اور تکلف نہیں ہوتا، بالکل حقیقت پر مبنی بات کہتا ہے، اور جو رہنمائی کرتا ہے اگر چھوٹا بھائی اس رہنمائی پر اپنی زندگی کو آگے بڑھائے تو کامیابی کی معراج تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو میں اس وقت چند باتیں، چند اپنے تاثرات سناؤں گا، اور چند باتیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہہ کر 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ تو میں اس موقع پر میں یاد کرنا چاہتا ہوں اس ادارے کے بہت ہی مخلص، بہت ہی محسن ماسٹر عطیہ اللہ صاحب کو، منشی عطیہ اللہ صاحب جو بظاہر بہرے تھے، میں نہیں مانتا کہ وہ بہرے تھے، لوگ انہیں بہرو ماسٹر صاحب کہتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بات سننے کے لیے بہرے بن جاتے تھے، لیکن حساب و کتاب میں اتنے ٹچ تھے کہ وہ ان کی ایک ایک پائی کا حساب رکھتے تھے۔ جب میں چھوٹا سا تھا، 6 سال کا طالب علم تھا، مجھے 1 سال انہوں نے اپنے کمرے میں رکھا، میرا بستر اٹھاتے تھے، میرا کپڑا مجھے چینج کرتے تھے، میرا کپڑا میلا ہو جاتا تھا دھو دیتے تھے، کبھی کبھار ٹھنڈی میں پیشاب کر دیتا تھا بستر سکھاتے تھے۔ ایک باپ کی طرح انہوں نے مجھے 1 سال تک اتنی محبت دی کہ میں زندگی کے اس پڑاؤ میں بھی میں نے ویسا محسن آج تک نہیں پایا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ہمارے سامنے اسٹیج پر حفیظ شاہ عالم صاحب بھی ابھی تھے، انہوں نے اس کے بعد پھر میں ان کی زیر تربیت رہا، انہوں نے مجھے اپنے بچے کی طرح پالا، اب ان کے اپنے کلاس میں انہوں نے رکھا، مجھے میں کیا کیا گناؤں، اگر ان حضرات کی شاید مہربانیاں، محبتیں، شفقتیں نہ ہوتی تو شاید میں اپنی تعلیمی سفر کو مکمل نہیں کر پاتا۔ دھیرے دھیرے یہاں تعلیم کا سلسلہ چلا، تقریباً 6-7 سال یہاں رہنا ہوا، حفظ مکمل نوانی قاعدہ الفبا سے شروع کیا، حفظ مکمل کیا، شعبہ درس میں 1 سال رہے، پھر یہاں سے ہمارے اس زمانے میں قاری نسیم صاحب تھے، یہاں نئے نئے حویل سے پڑھ کر آئے تھے، تو ان کی رہنمائی میں، بلکہ ان کو دیکھ کر ایک شوق ہوتا ہے انسان جو اپنے اساتذہ کی تقلید کرتا ہے، تو ان کا رکھ رکھاؤ، ان کے پڑھنے کا انداز، یہ دیکھ کر شوق ہوا، تو 2 سال جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، پھر اس کے بعد 1 سال ہردوئی کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، پھر اس کے بعد لکھنؤ آ گئے، ندوے سے تعلیم مکمل کی، پھر اس کے بعد 1 سال انگلش ڈپلوما میں 2 سال گزارے، پھر اس کے بعد 1 سال جماعت میں وقت لگایا، اور اس کے بعد آ کر آپ کے نیپال پڑوس، جو نیپال میں یہاں بہت سے نیپال کے طلبا بھی ہوں گے، وہ شاید مجھے پہچانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، نارائن گھاٹ میں ایک چھوٹا سا ادارہ معہد القرآن کریم کے نام سے شروع کیا تھا، سن 2012 میں 10 بچوں سے شروع کیا تھا، اور ابھی مفتی معراج صاحب نے جیسا کہ کہا، میں نے یہی سوچا کہ پڑھنے کے زمانے میں مجھے جہاں جہاں تکلیف ہوئی ہے میں ان تکلیفوں کو اپنے بچوں کو ہونے نہیں دوں گا،
مثلا ہم لوگ یہاں تھے 400-500 طلبا کی لائن لگتی تھی کھانے میں، اور ابھی بھی شاید لگتی ہے، ابھی تو مجھے معلوم نہیں ہے، اب تو بہت اچھا ہو گیا ہوگا۔ اس زمانے میں مسجد سے دوڑتے تھے اور سیدھا مطلب میں وہاں لائن لگتی تھی، بیچ میں اساتذہ کی شفقتیں بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی نوازشیں بھی ہو جاتی تھی، خاص طور پہ گوشت والے دن تو ایک کچھ اور منظر رہتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حفاظ کرام، یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ مہمان رسول ہماری عزت اور ہمارے احترام کے مستحق ہے، ہماری محبت کے مستحق ہے۔ مدرسہ بچوں سے ہے، طلبا سے ہے، مدرسہ نہ ہو، بچے نہ ہو کہ دیوار کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ اور امت جو دے رہی ہے بچوں کے نام پہ دے رہی ہے، ان کے نام پہ خرچ ہونا ہے اور ان کو خرچ ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا سب سے پہلا وقت ادارے میں ڈائننگ ہال کا سسٹم کریں گے، لائن والا سسٹم ختم کریں گے۔ دوسرا ہم نے کہا کہ بچوں کا کپڑا دھونا، میں یہاں تھا، چھوٹا تھا، لائٹ کپڑا دھونا جو بہت مشکل ہے، آپ لوگوں کو بھی مشکل لگتا ہوگا۔ یہاں تھے، چھوٹے تھے، میلا اس زمانے میں جیسا بھی چل جاتا تھا۔ آج کے بچے تو ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، ہم لوگ اتنے ہوشیار نہیں تھے۔ تو یہاں سے نکلنے کے بعد جب گجرات پہنچے اور لکھنؤ پہنچے تو ہم نے پوری زندگی، طالب علمی کی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے کپڑا میں نہیں دھو پاتا تھا۔ میں جہاں ایک دو جوڑ کپڑا دھوتا تھا ہاتھ سے خون نکل آتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھی یہ تکلیف نہیں دیں گے، اس طرح کی بات کی۔ الحمدللہ ادارہ اب 10 سال کے عرصے میں، ابھی نیپال کے اگر کہا جائے کہ بڑے 5 اداروں کا نام لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے ادارے کا نام بھی ضرور آئے گا۔ اور اس معنی میں کہ ابھی لاک ڈاؤن کے بعد سب سے زیادہ طالب علم نیپال میں کس مدرسے میں ہے اگر کہا جائے تو شاید سب سے زیادہ بچے ہمارے ہاں ہیں، تقریباً 400-450 طلبا ہیں۔ اور میں ایک بات حقیقت آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس 35 سالہ زندگی میں مدرسہ تجوید القرآن خیروا سے نکل کر جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل جیسا ادارہ جو گجرات کا 1 نمبر کا ادارہ جس کی 100 سالہ تاریخ ہے، جہاں علامہ انور شاہ کشمیری، شبیر عثمانی صاحب نے اور علامہ یوسف بن نوری جیسے یعنی عظیم لوگوں نے وہاں پڑھایا اور اس کو قائم کیا۔ اور گجرات ہندوستان کا ایسا صوبہ ہے جو قرآن کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے، اور گجرات میں قرآن کی تعلیم جتنی اچھی ہوتی ہے پورے ہندوستان میں میں مانتا ہوں کہ نہیں ہوتی۔ ان سب کے باوجود آپ حضرات کی اطمینان کے لیے آپ حضرات کے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا یہ عزیز ادارہ، ہمارے مادر علمی مدرسہ تجوید القرآن خیروا حفظ کے معاملے میں ہندوستان میں ان چند ممتاز اداروں میں سے ہے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ بلکہ ہم نے اپنے زمانے میں جو یہاں ماحول پایا کسی اور ادارے میں آج تک وہ ماحول ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ ہم لوگ باوجود منتظم کی حیثیت سے اساتذہ پر اتنی سختی، اتنی پابندیاں لگانے کے باوجود، بچوں پر اتنی چکر بندیاں لگانے کے باوجود وہ ماحول ہم اب تک اپنے بچوں کو دے نہیں پا رہے ہیں جو ہم اپنے زمانے میں یہاں پاتے تھے۔ ایک کمپٹیشن کا ماحول ہوتا تھا، کس کا کلاس کس سے آگے بڑھ جائے، کس کے کلاس کے بچے کتنے اچھے حافظ بن رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ یہ ادارہ اپنی ایک حیثیت بنوا چکا ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ بن چکی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے یہاں کے مؤسسین کو، اللہ جزائے خیر دے یہاں کے نظما کو، یہاں کے اس کے بانیین کو، اور یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے ملازمین کو۔ اور اب جو ہے ہم میرے جیسے نہ جانے ہزاروں لوگ یہاں سے پڑھ کر اس مائدہ علم سے خوشہ چینی کر کے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل کر اس طرح کی دینی خدمات دے رہے ہیں۔ یہ سب اسی درخت کے بیج ہیں، اسی درخت کے پھل ہیں، اور یہیں سے جو پوری دنیا لطف اندوز ہو رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے چھوٹے بھائیوں، آپ حضرات ابھی تقریب حفاظ کرام اور دستار بندی کے پروگرام میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، آپ حافظ ہیں۔ اور جیسا کہ مجھ سے پہلے مقررین نے کہا کہ آپ نے قرآن تو یاد کر لیا، اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن ابھی آپ نے علم کے میدان میں علم کے لحاظ سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے۔ ابھی آپ کو بہت آگے جانا ہے، یہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کے راستے کا ایک پڑاؤ ہے، آپ کو اس سے بہت آگے جانا ہے۔
آپ کے سامنے چیلنجز بہت ہیں، آپ کے سامنے فتنے بہت آنے والے ہیں. آپ 21ویں شتابدی کی امت کے نونہال ہیں، مستقبل ہیں. آپ کو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. آج ہمیں حاشیے پر ڈال دیا گیا، آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمیں اگر ہم علم حاصل کریں گے، اپنے اندر جوہر ذاتی پیدا کریں گے اور آپ علم کے اعتبار سے آگے بڑھیے. آج حافظ ہیں، کل قاری بنیے، عالم بنیے، مفتی بنیے، اور آپ کے سامنے عصری علوم کے بھی راستے کھلے ہونے چاہیے. آپ اس میں بھی آگے بڑھیے. ابھی ہمارے سامنے اخلاق بھائی تھے، ہم لوگ ساتھ میں یہاں پڑھے اور یہاں سے ندوے تک ساتھ رہا ان کا. پھر ندوے کے بعد ان کی لائن چینج ہو گئی، ہماری لائن چینج ہو گئی. اب ماشاءاللہ دیکھیے وہ کہاں پہنچے ہیں. آپ میں سے ہر شخص اس سے آگے جا سکتا ہے. آپ ہمت نہ ہاریں، آپ حوصلہ رکھیے. آپ کے اندر محنت کا جذبہ ہے. آپ نے جو حفظ میں محنت کی ہے، اگر اس محنت کو آپ نے اگلے 10 سال برقرار رکھا تو آپ سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا. آپ اچھے مفتی بن سکتے ہیں، آپ اچھے عالم بن سکتے ہیں، آپ اچھے IPS IAS افسر بن سکتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں. یہ دنیاوی تعلیم گاہوں میں پڑھنے والے آپ کے دھول کے برابر نہیں ہیں. آپ کا ذہن صاف ہے، آپ کا ذہن صاف ہے، آپ کے اندر محنت کی عادت ہے، آپ کے اندر قرآن کا مقدس علم ہے، آپ کے اندر یاد کرنے کی استطاعت زیادہ ہے. جو شخص قرآن حفظ کر لے، چند صفحات کی چند پنوں کی کتاب یاد کرنا کون بڑی بات ہے. اس لیے آپ ہمت نہ ہاریں. آپ اس دنیا کے سب سے معزز لوگ ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت تک کے لیے بشارت سنائی تھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بہتر نہیں ہے اس پورے زمین پر. اور آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیے، اس ادارے کی قدر کیجیے. جو لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں. اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کیجیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، اپنی جوانی کی حفاظت کیجیے، اپنی صحت کی حفاظت کیجیے، اپنے اوقات کی حفاظت کیجیے. خدا را یہاں سے چلے جانے کے بعد آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، یہاں سے نکلیں گے، جائیں گے لکھنؤ، جائیں گے دلی، جائیں گے دیوبند، جائیں گے بڑے شہروں میں جائیں گے. آپ ضرور جائیے، لیکن اپنے آپ کی حفاظت کیجیے. وہاں آپ کے بگاڑ کا بہت سامان ہے. جو لوگ لکھنؤ جائیں گے وہ خاص طور پہ وہاں کی بھلبھلیوں میں گم نہ ہو جائیے گا. آپ اپنے آپ کو بچائیے گا اور 10 سال اور آپ محنت کر لیں. آپ کے بننے اور بگڑنے کی عمر یہی ہے. آپ بنیے، 10 سال محنت کر لیجیے. جس لحاظ سے یہاں اساتذہ کی زیر تربیت ہے آپ نے محنت کی ہے، آئندہ جن اساتذہ کے پاس آپ جائیں گے 10 سال محنت کرنے آپ پوری زندگی بیٹھ کر کھائیں گے، پوری زندگی عزت اور راحت و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے. لیکن اگر آپ نے 10 سالوں کو برباد کیا، ضائع کیا، تو پھر اگلے 40-50 سال تک روتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے، لیکن صرف رونا اور افسوس کرنا کام نہیں آئے گا. اس لیے ایک بڑے بھائی کی مخلصانہ بات سمجھ کر آپ اس کو گراہوں میں مان لیں. اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، تسنن نہیں ہے. میں جس راستے سے گزر چکا ہوں اس راستے کی میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں. ایک بادشاہ نے مجھے کہا تھا، من نہیں کرتا شما حضرت اپنے کہ میں تو نہ کر سکا، آپ لوگ کر لیں. ہم نے تو جیسی زندگی گزار دی، 35-40 سال کی عمر ہو گئی. ایک دور تھا کہ ہم اسی طرح آپ کی طرح بیٹھے تھے، آج یہاں بیٹھے کل اور کہیں پہنچ جائیں گے. کل آپ کا وقت آئے گا کہ آپ یہاں بیٹھیں اور اس سے بلند آواز میں اور اس سے بڑی بات آپ کریں اور آپ اپنے ہزاروں لوگوں کو مخاطب کرنے والے بنیں. آپ دنیا میں خوب ترقی کریں. بس یہی میری چند باتیں تھیں. کہنے کے لیے تو بہت کچھ تھا، بہت کچھ تاثرات. میں جب یہاں سے چھوڑا نام سے اندر آیا تو ایک عجیب سی کیفیت میرے اندر تھی، لیکن وقت نہیں ہے. پھر کبھی موقع ملے گا، وقت سے آئیں گے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر اور بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. ہم پھر اخیر میں تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے رہے کے محترم ناظم مدرسہ طالب دروف صاحب کا. انہوں نے بہت اصرار کیا، بہت محبت سے بلایا. اس لائق میں نہیں تھا کہ میں حاضر ہو سکوں، اور بھی بہت سی چکر بندیاں تھیں کہ ملک پار کر کے آنا تھا، اور ملک کے حدود پار کرنے میں مسائل ہوتے ہیں، گاڑی ساتھ میں ہیں اس کے بھی مسائل تھے، لیکن ان تمام کے باوجود ان حضرات کی محبتوں میں آ گیا. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. بولنے کے لیے بھی مجھے میں اخیر میں تمام اساتذہ سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. واقعی الحمد للہ.